السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد سوم۔ پچھلے ویڈیوز میں دجالی ریاست کو قائم کرنے کے لیے جو کتاب تیار کی گئی تھی اس کتاب کا خلاصہ کر دیا گیا۔ اب آنے والے چند ویڈیوز میں ان مسلمانوں کا یعنی ان منافقوں کا تذکرہ ہوگا جو یہودیوں اور عیسائیوں سے مل کر مسلمانوں اور خلافت عثمانیہ کو توڑنے میں دشمنان اسلام کے ساتھ برابر شریک رہے۔ دجالی ریاست کے نامہربان ہمنوا، عیش پرستی میں مبتلا مالدار حکمران و شیوخ۔ دجال کا پایہ تخت اسرائیل مسلم ممالک کے قلب میں کیسے وجود میں آ گیا جبکہ ارد گرد ہزاروں لاکھوں غیرت مند مسلمان رہتے تھے؟ یہ تاریخ کے طالب علم کے لیے دلچسپ سوال ہے۔ آج ہم اسی سوال پر کچھ دیر کے لیے بحث کریں گے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں مسلمان عوام کی حمیت اور غیرت مسلم رہی ہے، البتہ اقتدار ایسی چیز ہے جو حکمرانوں کو مفاد پرست، موقع پرست اور اصول و نظریے کے بجائے لالچ یا خوف یعنی گاجر یا چھڑی کا تابع کر دیتی ہے۔ ہم ذیل میں فلسطین ارض مقدس کے ارد گرد رہنے والے نام نہاد مسلم حکمرانوں کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی چشم پوشی اور ضمیر فروشی زیادہ صحیح لفظوں میں اسلام اہل اسلام سے غداری کرتے ہوئے یہود کی ہم نوائی کی اور القدس پر شکنجہ یہود کے مضبوط کرنے کا سبب بن کر دنیا و آخرت میں رسوائی کمائی۔ ہمارے ہاں بھی ایسے پرویزی حکمران موجود ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ڈھول گلے میں ڈال کر وقتاً فوقتاً ایسے پیٹتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے پوری امت کو محفوظ فرمائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اور سب سے اوپر اردن کے شاہی خاندان اور اس کے بعد فلسطین کے مجاہد اعظم جناب یاسر عرفات اور ان کے بعد مصری صدر انور سادات کا نام آتا ہے۔ یعنی ایک یاسر عرفات تو خود القدس میں تھا، دوسرا القدس کی مشرقی سرحد اردن پر اور تیسرا اس کی مغربی سرحد مصر پر حکمران تھا۔ انہوں نے ارض مقدس اور اس کے دائیں بائیں واقع خطے میں دجالی مفادات کی حسب توفیق نگہبانی کی۔ ذیل میں ان تینوں کے کارنامے بیان کیے جاتے ہیں۔ اول ذکر خاندان کے قدر تفصیل سے اور آخری دو افراد کے اختصار کے ساتھ۔ نمبر 1، اردن کا شاہی خاندان۔ اردن کے موجودہ شاہی خاندان نے تاریخ کے اہم ترین موڑ پر مسلمانوں سے غداری کی۔ اس کا آغاز خلافت عثمانیہ کے سقوط سے ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے اس خاندان کے پہلے غدار شریف مکہ یعنی گورنر مکہ اور اس کے بیٹوں کو دیکھنا ہوگا۔ بعد میں ہم اس خاندان کے ہر فرد کو انفرادی حیثیت میں دیکھیں گے۔ شریف مکہ 10ویں صدی کے بعد سے شریف مکہ کی حیثیت مکہ مکرمہ کے والی کے علاوہ ایک روحانی پیشوا کی سی ہوتی تھی، اور ایک روایتی معاہدے کے تحت اس کا تعلق ہمیشہ بنی ہاشم سے ہوتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے جو شخصیت حجاز کے گورنر کے طور پر نامزد تھی، یعنی اس کا تعلق بنی ہاشم کے قبیلے سے تھا، اس کو خلافت عثمانیہ نے حجاز مقدس کی نگرانی سونپی۔ کافی عرصے سے یہ ایک روایت تھی کہ امیر مکہ کی تقرری متعدد امیدواروں میں سے چناؤ کے بعد کی جاتی تھی۔ 1908 عیسوی میں یہ ذمہ داری حسین بن علی کو سونپی گئی، لیکن اس نے اپنے آپ کو اپنے سرپرست عثمانی سلاطین کے کافی حد تک خلاف پایا۔ جب اس نے اس بات کی کوششیں شروع کی کہ اس کے خاندان کو نسل در نسل امارت دی جائے، گورنری کے عہدے کو اپنے خاندان میں مستقل کروانے کی خواہش کے عوض یہ شخص اپنا ایمان اور مسلمانوں کے ارض مقدس بیچنے پر بھی تیار ہو گیا اور خلیفۃ المسلمین سے غداری کرتے ہوئے انگریزوں کا ایجنٹ بننا قبول کیا۔ اس نے نہ صرف حجاز کو خلافت عثمانیہ سے چھیننے میں معاون خادم کا کردار ادا کیا، بلکہ القدس کو یہود کے قبضے میں جانے اور ہندوستان کی انگریز سے آزادی میں بھی رکاوٹ بنا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تحفظ خلافت اور تحریک ریشمی رومال کی ناکامی اور مالٹا میں ان کی اسیری میں اسی شخص نے مرکزی کردار ادا کیا۔
اس طرح اس شخص کے جرائم حجاز سے القدس تک یعنی حرمین سے حرم قدسی تک اور ہندوستان سے افغانستان تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اپنے اقتدار کی خاطر اس نے عرب و عجم کے مسلمانوں کے سر سے سایہ خلافت چھیننے، اس کی تحریک آزادی کو کچلنے اور ارض اسلام کے قبضہ یہود میں جانے دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ یہاں اس شخص کی داستان جور و جفا بیان کرنے سے غرض یہ ہے کہ آج بھی ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا مسئلہ اسی قسم کے منافق حکمراں ہیں جو کھاتے ہمارا لیکن گاتے کسی اور کا ہیں۔ حکمرانوں کی جراثیم زدہ نسل القدس کے گرد بھی ہے اور القدس کے نگہبان افغانستان اور پاکستان کے گرد بھی۔ ان کی پہچان ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو خراسان یعنی افغانستان سے آنے والے کالے جھنڈوں تلے آخری وقت کے عظیم ترین جہاد میں بالواسطہ یا بلا واسطہ شرکت کے خواہش مند ہیں۔ اس کا پورا نام حسین بن علی تھا۔ یہ 1854 عیسوی میں استنبول میں پیدا ہوا۔ یہ حجاز میں خلافت عثمانیہ کا مقرر کردہ آخری امیر تھا اور اس نے یہ خطاب یعنی ٹائٹل 1908 عیسوی سے 1917 عیسوی تک اپنے پاس رکھا۔ شروع میں یہ خلافت عثمانیہ کے ماتحت اور ترکی کا اتحادی تھا اور ترکی کے جرمنی اور آسٹریا کے ساتھ جنگ میں ان کے ساتھ تھا، لیکن انگریزوں کی جانب سے یہ افواہ موصول ہونی شروع ہو گئی کہ جنگ کے اختتام پر اسے معزول کر کے اس کی جگہ کوئی اور امیر مکہ بن جائے گا، تو اس نے جاہ پرستی میں مبتلا ہو کر بغاوت کا آغاز کر دیا اور عرب بغاوت کی باقاعدہ سربراہی کی۔ خلافت عثمانیہ سے بغاوت میں اس خاندان کا کردار۔ شریف مکہ نے بغاوت کا اعلان تو کر دیا، لیکن بغاوت کی اصل جنگ اس نے اپنے بیٹوں کے ذریعے لڑی۔ بغاوت کے صلے میں شریف مکہ سے مصر کے انگریز کمشنر نے شام کے ساحلی علاقے اور عدن کے علاوہ بحر احمر کا سارا ساحلی علاقہ تحفے کے طور پر دینے کا وعدہ کیا۔ یہ وعدہ حسین میک موہن معاہدہ یعنی حسین میک موہن کرسپونڈنس کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جون 1916 عیسوی کا مہینہ شروع ہوتے ہی عرب بغاوت کا آغاز ہوا جو خلافت عثمانیہ کے اختتام تک جاری رہا۔ اس بغاوت کا مقصد صرف شریف مکہ کا یہ دماغی عارضہ اور ہوس تھی کہ الیپو جو کہ شام کا شمالی ضلع تھا سے لے کر یمن تک کی عرب سرزمین اس کی بادشاہت میں آ جائے۔ اس کا یہ خواب تو کبھی پورا نہ ہوا، البتہ وہ مسلمانوں کے لیے ایسے مسائل پیدا کر گیا جن کا زخم صدیوں تک بہتا رہے گا اور اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنائے رکھے گا۔ شریف مکہ کا بیٹا باپ سے کم نہ تھا۔ اس کے بیٹے فیصل اول نے بدنام زمانہ انگریز جاسوس ٹی لارنس، جس کو لارنس آف عربیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی مدد سے بغاوت کے لیے درکار جنگی و عسکری تیاریاں جاری رکھی۔ فیصل شریف مکہ کا تیسرا بیٹا تھا جو طائف میں 1883 عیسوی میں پیدا ہوا تھا۔ 1913 عیسوی میں اس کو خلافت عثمانیہ کی طرف سے جدہ شہر کا والی بنایا گیا تھا۔ فیصل نے انگریزوں کے ساتھ باقاعدہ مل کر خلافت عثمانیہ سے جنگیں لڑی اور بغاوت کو منظم کیا۔ علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں اس کی غداری کا تذکرہ کیا ہے۔ اگرچہ شخص اپنا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جوڑتا تھا، لیکن اس کے اندر اصل جذبہ عرب قومیت اور ذاتی مفاد کا تھا، نہ کہ اسلام اور اس کی سر بلندی کا۔ اور یہ بات ہے کہ اسلام میں عمل صالح کے بغیر نسب کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔